السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ. آج کا باب ہے باب نمبر 15 اذان اور اقامت. عزیز طلبہ و طالبات، برادران ملت، خواتین اسلام، ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اذان اور اقامت کے احکام اور مسائل. یہ بات الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز 5 وقت دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر فرض قرار دے چکا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر جمع کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس تعلق سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی مشاورت کی، تو 3 تجویزیں پیش کی گئیں. کتنی؟ 3 تجویزیں پیش کی گئیں. اس ضمن میں 3 تجویزیں پیش کی گئیں. نمبر 1، مجوس کی طرح آگ جلائی جائے، یعنی کہ کسی بلند مقام پر آگ روشن کی جائے اور وہ مقام ایسا مقام ہو مختص کہ جو ہی وہاں پر آگ جلتی ہوئی نظر آئے، اس کا دھواں پھیلتا ہوا ہر طرف محسوس ہو، تو لوگ اس علامت کو دیکھ کر فوراً بھاگے دوڑے چلے آئیں. دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے، یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے. تیسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے. تو یہ 3 تجویزیں پیش کی گئیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ قباحت ہے کہ یہ دوسری جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی نقالی ہے. تو اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اسلام کی اپنی ایک ثقافت ہے. اسلام اپنی ثقافت کو دوسروں سے مستعار نہیں لیتا. اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسند فرمودہ دین ہے. تو دین اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم قوم سے ان کی کوئی چیز لے کر اسلام کے اندر داخل کر دے، نہیں. تو اس میں یہ بہت بڑی قباحت تھی کہ جو دوسری غیر مسلم قومیں ہیں ان کی نقالی تھی، جو کہ ایک زندہ قوم کے لیے موت کے مترادف ہوتی ہے، جو کہ ایک زندہ قوم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ موت کے مترادف ہوتی ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں ناپسند کی گئیں. پھر ایسا ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، انہوں نے بھی خواب میں یہ دیکھا. اور ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اخبر عن ذلك بالوحی، ان تمام باتوں کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا گیا، خبر دے دی گئی، علم دے دیا گیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی.
اب وہ جو خواب دیکھا اور جس چیز کی خبر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے دی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ اذان کے کلمات سکھائے گئے اور اس کی تعلیم دی گئی اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے تعلیم دی. اور کچھ صحابہ جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی خواب میں یہ دیکھا. اب یہ جو کلمات ہیں آپ غور کیجئے، اسلام کے مزاج کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی شاندار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی برتری کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر وحدانیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر رسالت کا ذکر ہے اور اس پر مؤکد شہادت ہے، گواہی ہے اس پر 2 مرتبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ اور اس کے نتیجے فلاح اور کامیابی کے لیے 4 آوازیں دی جاتی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ 4 آوازیں دی جاتی ہیں۔ پھر آخر میں اینڈ پر اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے اور اس کی برتری ہے، اور اس پر اذان کا اختتام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کے جو باقی احکام و مسائل ہیں باذن اللہ عز و جل وہ آ رہے ہیں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبعد۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ہم نے اذان اور اقامت کے احکام و مسائل پڑھنا شروع کیے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے گزشتہ سبق میں بہت ساری اہم باتیں، اہم مسائل، اہم احکام ہم نے پڑھے۔ تو آج ہمارے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر 61، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امیر، حکم دیا گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان یشفع الاذان، ان کے یشفع دوہری کہیں، ویوتر الاقامت، ویوتر اور اکہری کہیں، الاقامت اقامت۔ امیر بلال، بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول ہیں، ان کا لقب ہے۔ حکم دیا گیا انہیں، حکم دینے والے کون ہیں؟ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان یشفع الاذان، یہ کہ اذان ڈبل کہیں، ویوتر الاقامت، اور اقامت سنگل۔ اذان ڈبل اور اقامت سنگل، یہ واضح نص ہے۔ اس کی تفصیل باذن اللہ عز و جل ہم پڑھیں گے اور اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اذان کا معنی کیا ہے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح میں اور امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں، جو کہ فقہ الحدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، اذان کی جو تعریف لکھتے ہیں اس کا اردو زبان میں خلاصہ لکھ لیجئے۔ اذان کا لغوی معنی ہے
اطلاع دینا، خبردار کرنا، اور اصطلاح شریعت میں اذان کا معنی ہے لوگوں کو اطلاع کی جائے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، اور اس کے مخصوص الفاظ کو بلند آواز سے مخصوص اوقات میں کہنا اذان کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس تعریف کا خلاصہ لکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو یوں لکھ لیجئے کہ اذان کا مفہوم، اذان سے مراد یہ ہے مخصوص اوقات میں مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کا وقت داخل ہو جانے کی اطلاع دینا، یہ تعریف ہے اذان کی۔ اب آئیے اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ بیان ہوا ہم اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیے، ایک اذان ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، ایک اذان ہے جو سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان ڈبل اور اقامت سنگل، اور تمام مؤذنین کے لیے یہی حکم ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ اذان ڈبل کیسے ہوتی ہے اور اقامت سنگل کیسے ہوگی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان 15 جملوں پر مشتمل اور اقامت 11 جملوں پر مشتمل۔ یہ اصولی بات ہے، منطقی بات ہے کہ اذان کے کلمات اگر وہ ڈبل ہے تو زیادہ ہوں گے، اور اقامت اگر سنگل ہے تو اس کے کلمات کم ہوں گے۔ تو اب آپ نے اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اذان ڈبل، اقامت سنگل کیسے؟ اذان میں پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کل ملا کے 15 جملے ہوئے۔ اب غور کریں اور اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، نہ سمجھ آئے تو سوال پوچھیں۔ تکبیر میں، اقامت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر، اذان میں کتنی مرتبہ تھا؟ 4 مرتبہ، تو تکبیر میں اس کا سنگل کتنا ہوگا؟ 2۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان میں 2 مرتبہ ڈبل اور اقامت میں سنگل، تو 1 مرتبہ کہیں گے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان میں ڈبل 2 مرتبہ تو اقامت میں سنگل 1 مرتبہ۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اذان میں 2 مرتبہ تو اقامت میں 1 مرتبہ، اور پھر اذان
کہ اذان کے کلمات میں حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ کہتے ہیں، لیکن اقامت میں حی علی الفلاح 1 مرتبہ کہنے کے بعد 2 مرتبہ کہیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان مکہ مکرمہ میں دیا کرتے تھے، فجر کی اذان وہ ڈبل ہوتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قدر پست آواز میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اور پھر انہیں بلند آواز میں دوبارہ سے 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اذان کے جملے 19 ہو جاتے ہیں، اور جب اذان کے جملے 19 ہوں تو پھر اقامت کے جملے 17 بنیں گے، یعنی اقامت ڈبل اس طرح کہی جائے گی جب اذان کے جملے 19 ہوں گے۔ تو دوہری اذان اور دوہری اقامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ تو مسئلے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے مساجد میں، بیوت اللہ میں۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.